الحمد لله على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. پھول تو پھول ہیں لطف کانٹوں میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کے مدینے میں ہے. وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، وہ دو جہانوں کی محبت ہار کے. وہ آ رہا ہے دونوں جہانوں کی محبت ہار کے. وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو. روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. انتہائی قابل سب احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری آواز سننے والی پردہ نشین مسلمان بہنوں، اللہ جل جلالہ نے آخرت کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر رکھا ہے. جو انسان آخرت کی زندگی بہترین گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو بہترین بنا دے.
شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پاسداری اور اس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا، دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ آخری وقت اچھا کر دے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال کہنا چاہیے کسی انسان کے علم میں نہیں ہے پرفیکٹ ایگزیکٹ کہ آخری وقت کیسا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں اور غور کریں تو انسان کو پتہ چل سکتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ جو بھی دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ کرتا ہے، تو کام کے آغاز ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اختتام کیسا ہوگا۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو میں مزید کھولتا ہوں۔ ایک کام کا آغاز اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کیا جاتا ہے، بھلے وہ مکان کی تعمیر ہوتی ہے، بھلے وہ دنیاوی کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو اس کا انجام برا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا آغاز اللہ جل جلالہ کے اخلاص اور نیت کی بنیاد پہ ہے۔ اور جس کام کے شروع میں ہی انسان کے اندر بے ایمانی ہو، فتور اور فراڈ ہو، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ اسی انداز میں جو انسان دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اوپر والے حال میں، نیچے والے حال میں، یا باہر میری جتنی مسلمان بہنیں سن رہی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا اختتام کیسے ہوگا، کیسے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تعیشون تموتون، اے میرے غلاموں جیسے زندگی گزارو گے ایسے تمہاری موت ہے۔ پکی بات، جس چیز پہ انسان محنت کرتا ہے اس کا ثمرہ اور نتیجہ اسے ملتا ہے۔ ایک انسان لکڑی پہ محنت کرتا ہے، کئی گھر بن جاتا ہے، ایک دروازے کے لاکھوں روپے وصول کرتا ہے۔ ایک انسان لوہے پہ محنت کرتا ہے اور اس کا ماہر ڈینٹر پینٹر بن جاتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے۔ ایک انسان مٹی پہ محنت کرتا ہے، برتن بناتا ہے، اس کے پیالے بناتا ہے، ہزاروں روپے مہینہ کماتا ہے۔ تو ایک انسان اسی انداز میں اگر دل پہ محنت کرے گا، ایمان پہ محنت کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمبھار برتنوں پہ محنت کرے، محنت ضائع نہیں ہوتی، کارپینٹر لکڑی پہ محنت کرے اس کی ضائع نہیں ہوتی، کاریگر لوہے پہ محنت کرے محنت ضائع نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اہل ایمان پہ محنت کرے اس کی محنت ضائع ہو جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محنت صحیح نہ ہو، کام ترخاؤ ہو، اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اگر ایک انسان گاڑی کی ڈینٹنگ کر رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، بے ایمانی کی بنیاد پہ پروٹین لگا کے رنگ مار کے پینٹ کر کے دیتا ہے، 2 دن بعد پروٹین پھٹ جائے گی۔ اب یہ تب پھٹی ہے کہ اس کا کام بے ایمانی کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور دل سے محنت کرے گا تو سالوں سال گزر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی انداز میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کو پیغام دے رہے ہیں، جیسے زندگی گزارو گے ایسے ہی موت آئے گی۔ ایمان اور اعمال والی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی والی زندگی، شریعت و سنت کی پاسداری والی زندگی ہوگی تو اختتام ایسا ہی ہوگا۔ ایک انسان کھیت میں ہل چلائے، کھاد ڈالے، پھر بیج ڈالے، اس کے بعد اس کی فالتو جڑی بوٹیاں نکالے، تو یقیناً اس کی اس فصل میں بہتری آئے گی، یقیناً اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ ایک بندہ زمین پر محنت نہیں کرتا، بنجر زمین پہ ہل چلا کے دانے ڈال لے تو اسے کما حق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دانے میں قصور نہیں، اللہ کی برسانے والی بارش میں قصور نہیں، انسان کا اپنا قصور ہے کہ اس نے بیس اور بنیاد صحیح نہیں رکھی۔ دوسرے اس کے ساتھ والے کھیت والے نے محنت کی، زمین کو صاف ستھرا کیا، پتھر اور جڑی بوٹیاں نکال کے پھر اس کو ہل چلایا، نرم کیا، اس کو پھر
پانی دیا، اس میں کھاد ڈالی، پھر بیج ڈالنے کے بعد نگہداشت کرتا رہا، سونا یوریا اس پہ کھاد ڈالتا رہا۔ اب دو کھیت برابر ہیں، ایک کی فصل بہت بہتر ہے، ایک کی فصل کمزور ہے۔ اب یہ اللہ پہ شکوہ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی یہاں نہیں ہے، یہاں بابا تیری اپنی محنت کا مسئلہ ہے۔ ایک انسان 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت پابندی سے کر رہا ہے، موقع وال کی مصنون دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ یقیناً اس کی ایمان میں خاتمہ کریں گے۔ اور ایک انسان کبھی نماز پڑھتا ہے، کوئی عید کی پڑھتا ہے، پورا سال اللہ کو پوچھتا ہی نہیں، کوئی جمعہ کی پڑھتا ہے، ہفتہ بار پوچھتا ہی نہیں، پھر یہ کہے گی کہ میرا بناتا کر لگ گیا میٹھی پہ ہیں۔ یہ انسان کو سوچنے والی بات ہے کہ آج ہر اعتبار سے ہم سوچتے ہیں، ابھی بعض لوگوں کی اولاد ہوتی نہیں تو اولاد ہونے سے پہلے شادی کے بعد سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، میرا بچہ ہوگا تو فلاں اسکول میں داخل کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، فلاں ابھی ہوا ہی نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اور اگر بچے ابھی ہو جاتی ہیں، بچیاں اللہ آپ سب کے مقدر اچھے کرے، چھوٹی سی بچی ہے، ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو اچھا پڑھائے، اچھے گھر میں اس کا رشتہ دے۔ اسی انداز میں ہم اہل ایمان دنیا میں آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے، ہم نے مر کے قبر میں اترنا ہے، ہم نے مر کے اللہ جل جلالہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے ہم سب سے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے۔ انمری فیما افناؤ، بتا زندگی کہاں فنا کی ہے، ان شبابی فیما ابلاؤ، بتا جوانی کہاں پوشیدہ کی ہے، ان مالی من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں بتا کیسے کہاں سے لی ہے اور کہاں پہ خرچ کی ہے، اور علم کے بارے میں پوچھنا ہے کہ پہلے یہ بتا دین کا علم سیکھا کتنا ہے اور پھر اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ یہ وہ صاف ستھرے سوالات ہیں جو ہر انسان سے اللہ جل جلالہ نے پوچھنے ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 4۔ رجال اعمال میں اکثر ہی آپ نے حدیث سنی ہے، قیامت کے دن زمین بنی آدم کے پاؤں اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک یہ 4 سوالوں سے پوچھے گی۔ میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ہم چند لمحے سوچیں کہ ان میں سے کتنے سوالات کے جواب میرے پاس ہیں۔ مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ میری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عالم بیان کر رہا ہے، قرآن بیان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سینے کے اندر روح پرواز کر جاتی ہے۔ واحد دنیا میں انسان ہے جس کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس کا ہم نے پریس کتنا کیا ہوا ہے، امیدیں کتنی لگائی ہوئی ہیں پتہ ہی نہیں۔ اچانک جب آ کے گردن پہ اشارت پہ اسرائیل ہاتھ رکھتا ہے، پھر آنکھ رکھتی ہے، لیکن اس میں کف افسوس ملنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ سے سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال پہ مداومت کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اعمال پہ استقامت عطا فرما۔ مجھے آپ کو اللہ نے توفیق دی، آج اللہ کے گھر مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ کا فضل ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے کس حوالے سے کس قسط سے ہمیں جمع کر دیا، اور یہ بھی یقینی بات نہیں کہ اندر جمعہ میں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو جس عمل کی توفیق مل جائے، اللہ جل جلالہ سے ہمیشہ کی دوام اور استقامت مانگے۔ جو لوگ کبھی اعمال کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اللہ جل جلالہ کے کاغذوں میں وہ صاحب ترتیب نہیں ہوا کرتے۔ ایک سکول کی کلاس میں ایک بچہ روزانہ آتا ہے، روزانہ اس کی حاضری لگتی ہے، اور ایک بچہ 2 دن آتا ہے 4 دن چھٹی کرتا ہے، پھر 2 دن آتا ہے 4 دن چھٹی کرتا ہے، ٹیچر اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تیری مرضی۔ تو جو ہمیشہ چلتا ہے، اگر خدا نہ خاصہ کس دن اس کی ایبسینٹ ہوتا ہے، غیر حاضری ہوتی ہے، ٹیچر فون رابطہ کرتے ہیں، خیر دعائی پڑھنے والا بچہ ہے، لائق بچہ کیوں نہیں آیا۔ اسی انداز میں جو ہمیشہ اعمال صالحہ میں استقامت اختیار کرتا ہے، تو فرشتے بھی فکر کرتے ہیں یار آج وہ کیوں نہیں نظر آیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور بس میں جاؤں گا، یہ نہیں ہوتا۔ استقامت سے جیسے بھی حالات آئیں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ نہیں مشکل وقت ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے دنیا میں بھاگنا شروع کر دینا،
جو اہل ایمان ہوگا مشکل وقت میں پہلی نگاہ اس کی اللہ پہ جائے گی، مسبب الاسباب پہ نگاہ جائے گی، اس کے بعد سبب کے درجے میں اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر کا رخ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا۔ کوئی بھی اللہ والا دنیا میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان پہ حالات آئے اور دنیا میں بھاگنا شروع کر دیں، ادھر ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں، بندہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا انتخاب ہو رہا ہے، لاکھوں روپے فیسیں جمع کرائی جا رہی ہیں، جب ڈاکٹر سارے کہتے ہیں جی ہاں اللہ کو دعا کرو بس ہمارے بس سے باہر ہے، یقین کریں ہمارے 99% مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری بس، اب کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے معاف نہیں بچانا ہے، پہلے اللہ چھٹی پر تھے نعوذ باللہ، جب ہمارے ہاتھ میں پیسے تھے، ہماری نظر بینک بیلنس پہ تھی، ہماری اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی نگاہ اس پر تھی، اس وقت تو اللہ یاد نہیں ہے، جب ہر طرف سے ناامید اللہ ہی کچھ کرے جی۔ یہ ہمارا افسوسناک لمحہ ہے آج مسلمانوں کا کہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں ہے، جب ساری دنیاوی اسباب ٹوٹتے ہیں پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ ایمان لانے کا استقامت کا یہ درجہ ہے، ذرا سی مشکل آئی، پیارے آقا نے فرمایا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کیا کرو؟ آپ میں سے کسی نے حدیث سنی ہے جی؟ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کیا کرو؟ اللہ سے مانگو، ہم کہتے ہیں موچی کی طرف جاؤ، اللہ جی مہربانی فرمائے، دعا اللہ سے مانگو، صبر کے درجے میں جاؤ۔ بیمار بھی بندہ ہو گئے ہیں تو پہلے جا کے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا انٹرنیشنل گلسوم اسپتال کا خیال رکھیں، انٹرنیشنل کر جائیں جی شفا میں، ایسا نہیں کی۔ سب سے پہلا درجہ اللہ کے لیے صدقہ کرو، سب سے پہلا مصیبت پر شکریہ صدقہ کرو، اللہ اس صدقے کی وجہ سے تمہاری مصیبت کو ٹال دیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا صدقہ دینا مصیبتوں کو ٹالتا ہے، 99.99% لوگ مصیبتوں کا صدقہ نہیں دیتے۔ آخر میں جی پیسے کوئی نہیں، جب بیماری آتی ہے لاکھوں لگتے ہیں لیکن 30,000 کا بکرا ہم نہیں دے سکتے۔ یہ وہ حالات ہیں جو آج اللہ سے بندے دور ہو چکے ہیں اور دنیا اختتام کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی سواری مر جاتی ہے، خچر ایکد ہے مر جاتا ہے، آپ کے رفقا کہتے ہیں حضرت آپ نے یہ سامان ہماری سواری میں رکھیں، ہمارے ساتھ چلے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ مسبب الاسباب پہ ہے، آپ نے فرمایا چلو میں آتا ہوں، آپ نے چادر بچھائی، وہیں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھی، اللہ جل جلالہ سے دعا کی، اللہ آپ علیم بذات صدور ہیں، آپ قادر مطلق ذات ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ میں دین کی اشاعت کے لیے جا رہا ہوں، یہ سواری سبب کے درجے میں میری معاملت کر رہی تھی، اللہ آپ اس کو دوبارہ زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، اللہ مہربانی فرمائے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو زندہ فرمائے۔ احادیث کی کتابیں گواہ ہیں، آپ کے ہاتھ چہرے پہ پیچھے پھرتے ہیں، مردہ گردہ زندہ ہو کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استقامت علی الدین کہ جیسے بھی حالات آئیں اللہ رسول کو بلاتے نہیں ہیں، جن کی یہ کیفیت ہوگی تتنزل علیہم الملائکہ، روح پرواز کرتے وقت فرشتے آئیں گے ان کے سامنے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج کے دن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، التی کنتم توعدون، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگر تم نے ایمان اور اعمال صالحہ پہ استقامت اختیار کی، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اللہ اکبر، فرمایا تمہارے لیے آخرت میں وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جس سے تمہاری آنکھیں مزہ لیں گی، تمہارے لیے وہ کچھ اللہ نے دنیا میں بھی رکھا، آخرت میں تمہیں ملنا ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم نے وہاں رہنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں ایمان اور اعمال والی زندگی گزارے گا اور اس پہ استقامت اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں وہ کچھ دیں گے، ما لا رأی رأت، جس کی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اتنی خوبصورت آوازوں والی حوریں ہیں دنیا میں کسی انسان نے وہ آواز سنی تک نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، اللہ جل جلالہ نے ایسا اس کو عطا کرنا ہے۔ ایک حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، لوگوں میں ہر بندے کو تقریباً یہ آتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے،
ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو کر لے تابع اپنی چاہت کو میری چاہت کے، میں وہ بھی کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ گویا دنیا میں انسان اگر رب چاہی زندگی گزار لے تو مرنے کے ساتھ اللہ من چاہی زندگی اس کو عطا کریں گے، اور جو دنیا میں من چاہی زندگی دل میں آیا، حلال آیا حرام آیا، جیسے آیا جائز آیا ناجائز آیا، بس ہڑپ ہو رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو آخرت میں پھر رب چاہی زندگی ہونی ہے، پھر وہاں مزے نہیں ملنے ہیں، وہاں اللہ جل جلالہ میں سزاؤں میں پکڑنا ہے۔ آپ یقین کریں الحمدللہ آج ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، استقامت اختیار نہیں کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام تہجد کے وقت میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ جل جلالہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ دعا مانگ رہا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت تب کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دعائیں تب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بڑی دی ہے، اللہ نے گھر دیا ہے، صحت دی ہے، اگر اللہ ان سے نعمتیں لے لیں، یہ دعائیں شاید کوئی نہیں کرنی، پھر پتہ چلے گا کہ عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ والے خوشی میں ہو غم میں ہو ہر حال میں اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ایوب علیہ السلام پہ آزمائش ڈالی، آپ کے گھر کا چھت گرا، آپ کے چوپائے جانور مر گئے، بچے آپ کے فوت ہو گئے، بیماری میں چلے گئے، لیکن اللہ جل جلالہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، پھر بھی اسی حال میں اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میرا حزن میرا غم تیرے لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ جل جلالہ نے دوبارہ وہ ساری چیزیں عطا کی، سورہ صاد میں پوری تفصیل ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ان کو آل بھی دیے، اولاد بھی دی، جانور بھی دیے، سب کچھ دیا اور اس سے بڑھا کے دیا، پھر بھی اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بندے ایوب مجھے یہ بتا کہ تجھے وہ بیماری والی حالت بہتر تھی، زیادہ وہ زندگی اچھی لگتی تھی، یا خوشحالی والی؟ آپ نے فرمایا کہ یا باری الہ مجھے وہ بیماری والی حالت زیادہ اچھی لگی ہے، وہ مصیبت اور پریشانی والی گھڑیاں مجھے زیادہ اچھی لگی ہے۔ پوچھا میرے بندے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس بیماری اور پریشانی میں ہوتا تھا، صبح جو ہی آنکھ کھلتی اللہ آپ جبرائیل کو بلا کر بھیج دے، اے میرے ایوب بندے بتا کیا حال ہے۔ جب رات ہوتی پھر مجھ سے آپ پوچھتے، میں کہتا الحمدللہ اللہ صحت مل گئی، نعمت مل گئی، اولاد مل گئی، سب کچھ مل چکا ہے، لیکن وہ جو تیمارداری کے الفاظ سے میں کروں۔ اب اندازہ لگائی جو جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ جل جلالہ کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ فرعون کے دربار میں ایک متاشا نامی خادمہ ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کبھی کرتے ہوئے اس کی بیٹی سے نیچے گر گئی کنگھی، اس نے بسم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لیا، اس کو اتنی سزا دی گئی، اسے کیلیں ماری گئی، اس کو وہاں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس کے بچے ابلتے ہوئے کڑاؤں میں ڈالے گئے، یہ فرعون نے سزا دی۔ اتنی بڑی اس نے قربانی دی، اس نے کہا جو مرضی کر لے، میں نے اللہ کا دامن چھوڑنا نہیں، موسیٰ کا پیغام ختم کرنا نہیں۔ پیارے آقا معراج میں جا رہے ہیں، آپ نے راستے میں شام کی وادیوں میں ایک جگہ پہاڑ کے اندر سے خوشبو سونگی، پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرعون کی خادمہ ہے جسے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں مار کے قتل کیا گیا تھا، آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرعون نے اپنی اہلیہ آسیہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وقت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو سناتا پوری تفصیل۔ اس نے ان کو کیلیں ماری، یہاں تک کہ چمڑی ادھیڑی گئی، یہاں تک کہ ان کے جسم میں مرچیں ماری گئی، ڈالی گئی، وہ ایسے تڑپ رہی ہے۔ وہیں اس کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی، 28 پارے میں موجود ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ جب انتقال کا وقت قریب ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوتن آسیہ سے میرا سلام کہنا۔ سیدہ خدیجہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے آپ کی بیوی، مجھ سے پہلے آپ کی شادی ہوئی نہیں، یہ آسیہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ آسیہ جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، دین کے لیے قربانی دی، ظاہری طور پہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے قیامت کے بعد جنت میں محمد کے ساتھ اسے نکاح کر دیا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں اس سے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے،
ان میں سے ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ ایک صحابی ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ ذو البجاتین، دو کپڑوں والے۔ ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو قربانی دے گا اللہ کی قسم اللہ اس کی بڑی قدر کرے گا، بڑی شان دیں گے۔ انہوں نے چپکے سے آ کر مدینہ پاک میں کلمہ پڑھ لیا، ظاہر نہیں کیا، کسی طریقے سے ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ اس نے ایمان لیا ہے۔ تو ماں نے باپ نے پوچھا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ چھپایا نہیں، کہا جب بات کھل گئی تو کھل دے دو۔ کہا جی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا ہے، میں ان کی غلامی میں جا چکا ہوں۔ والد نے کہا نہیں کہ جو میرے گھر سے اس گھر میں تجھے رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب گھر سے باہر نکلے گا، اور رک جا، یہ جو بدن پہ تو نے لباس پہنا نا یہ میرا ہے، میں نے لے کے اتار دے کپڑے۔ والد نے شلوار قمیض دونوں اتار دی، ننگا کر دیا، آپ پھر بھی چل پڑے۔ ماں نے دیکھا، ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں رحم آیا۔ ماں نے اپنی چادر دور سے پھینکی، آپ نے اس چادر کو کاٹا، ایک حصے سے نیچے سطر چھپایا، ایک اوپر لے کر جاتے ہیں۔ گھر ختم، ماں باپ ختم، خاندان ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو بے ذریعے بتا دیا کہ دو کپڑوں والا آ رہا ہے، اللہ اسے پیار کر رہا ہے۔ آپ آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور سارا واقعہ سنا اور فرمایا کوئی بات نہیں، آج کا صفہ تمہارا گھر ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، کبھی کبھی کیفیت میں نا اللہ 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 سے ضربے لگاتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ کیا، وہ اونچا اونچا نہیں اللہ کیا کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر، عبداللہ ذو البجاتین کو نہیں روکنا، اس کی اللہ اللہ میں وہ مزہ ہے، اللہ کے فرشتے سے جھومتے ہیں۔ ایک غزوے میں عبداللہ ذو البجاتین جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی، آپ کو پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر عمر کو لے کر گئے تو دیکھا وہ آخری حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تصور کریں محبت رسول میں ڈوب کے پیارے آقا نے عبداللہ ذو البجاتین کو اٹھایا اور اپنے دامن مصطفیٰ میں بچھایا۔ ان کا چہرہ نبی علیہ السلام کا رخ انور و ضحیٰ کا مخرج ہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ پیارے آقا کو دیکھ رہے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل دلواتے ہیں، اس کے بعد وہ چادر جس کو اللہ نے یا ایھا المزمل کہا ہے، جسے یا ایھا المدثر کہا ہے، جسے عشاق کالی کملی کہتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ ذو البجاتین کو میری کالی کملی کا کفن دیا جائے۔ آپ نے اس کملی میں چادر میں لپیٹا اور اس کے بعد جب قبر تیار ہوئی تو پیارے آقا خود نیچے قبر میں اتر گئے اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی سے کہا کہ اپنے بھائی کو میرے حوالے کریں۔ پیارے آقا یہ واحد بندہ ہے جس کو اپنی گود میں آپ نے رکھا ہے اور آپ کی گود میں جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ واحد بندہ ہے پیارے آقا نے اپنے ہاتھ سے جس کو قبر میں رکھا اور اس کے بعد کہ اللہ اس نے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی، میں نے چادر میں پیش کی، اللہ میں سے راضی ہو گئی، تو سے اس کی رضا مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کاش عبداللہ ذو البجاتین کی جگہ ہمارے ابوبکر عمر عثمان کی لاش ہوتی۔ سامعین گرامی کی طرف بتانا یہ چاہتا ہوں، جو جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ جل جلالہ کبھی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے لیے 5 ٹائم کی نماز کی قربانی نہیں دے سکتے، قربان نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ کی سر دین کے لیے 2 جملے رسول اللہ کی محبت میں نہیں بول سکتے، ہم دین کی 2 باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم بیٹھے ہیں بازار میں، گانا بج رہا ہے، اذان ہوتی ہے، ہم گانا نہیں بند کروا سکتے۔ ہمارے گھر میں ہماری نوجوان بچیاں نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، ہمارے گھر میں غیبتوں اور چغلیوں کا ماحول بنے، ہم نہیں روکتے، ہم یہ 2 جملے نہیں بول سکتے، ہم کر اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں؟ اس لیے کوشش کیجیے اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگے اور پھر اس کے اندر استقامت اختیار کریں اور پھر اس کے اوپر دنیا سے جانے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الف کرامتی، ایک بندہ ایک عمل پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور ایک بندہ 1000 کرامتیں ظاہر کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر کامیابی ذاتی آمنت باللہ، قوم اللہ پر ایمان لائے، ثم استقیم، اسی پہ جم جاؤ۔ اللہ جل جلالہ میں صحیح معنوں میں دین پہ استقامت عطا فرمائے۔